اللہ تعالیٰ اکیلا یکتا ہر چیز کا خالق و مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سوال یہ کیا گیا کہ کیا مشرکین مکہ بے جان پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے تھے؟ بالکل نہیں۔ بتوں کی حقیقت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یوں بیان فرماتے ہیں کہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر قوم نوح کے صالحین تھے، یعنی یہ وہ لوگ تھے جو اپنے قوم میں بہت اچھے عمل کیا کرتے تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دلوں میں یہ خیال ڈالا کہ جن مقامات پر یہ اولیاء اللہ بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے بت کھڑے کر دو تاکہ ان کی یاد تازہ رہے۔ یعنی بتوں کو کھڑا کرنا کس لیے تھا؟ کہ ان کی یاد تازہ رہے، اور وہ ان بتوں کو پوچھتے نہیں تھے۔ جب یہ یادگار بنانے والے فوت ہو گئے اور بعد والوں کو یہ شعور نہیں رہا کہ ان بتوں کو صرف یادگار کے لیے بنایا گیا تھا، تو انہوں نے ان بزرگوں کی عبادت شروع کر دی۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اسی طرح لات ایک مرد تھا جو حاجیوں کے لیے ستو بنایا کرتا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ام المومنین ام سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حبشہ کے معبد کا ذکر کیا جسے ماریا کہا جاتا تھا۔ اس میں تصویریں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں جب ان میں سے کوئی نیک بندہ مر جاتا تھا تو اس کی قبر پر سجدہ کا اور تصویریں بنا دیا کرتے تھے۔ لوگ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں، یعنی یہ لوگ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کے معبودوں کے بارے میں فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، مشرکو بے شک تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ تمہیں جیسے بندے ہیں۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، سورۃ نحل آیت نمبر 21۔ جو پہلی آیت میں نے پڑھی وہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 194 تھی۔ وہ تو بے جان لاشیں ہیں، ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ جن اولیاء کو مشرکین مکہ پکارا کرتے تھے ان کے بارے میں بتایا گیا کہ سورۃ احقاف میں کہ اور جب قیامت کے دن لوگ جمع کیے جائیں گے اور وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے، یعنی جب وہ آمنے سامنے ہوں گے تو وہ ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان تمام آیتوں میں مشرکین مکہ کے معبود ان کے بارے میں ان کا ذکر کیا کہ وہ قیامت کے دن کیسے اٹھائے جائیں گے۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے بھی کچھ معبود اپنے ارد گرد اکٹھے کر لیے ہیں۔ ہم ان معبودوں کو کس طرح پوچھتے ہیں، کس طرح ہم شخصیت پرستی کرتے ہیں کہ ہم نے وہ معبود جو ہیں وہ اپنے ارد گرد سیاستدانوں کے روپ میں، کچھ مطلب ایسی امپریسو پرسنالٹیز کے روپ میں، اور تو سب چھوڑ دو، یعنی ایکٹریسز ایکٹروں کو بھی ہم نے اس حد تک پوجنا شروع کر دیا، اس حد تک ان کی عبادت شروع کر دی، ان کو دیکھنا شروع کر دیا کہ ہمیں یہ احساس ہی نہیں رہا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں یا کس کے بندے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وہ مطلب اوروں کو ایسے چاہتے ہیں جیسے کہ اللہ کو، یعنی ان کو اس طرح محبت کرتے ہیں جس شدت سے اللہ سے محبت کا حق ہے، یعنی اللہ کا حق ہے صرف کہ ہم اللہ سے محبت کریں۔ اب ہم اپنی محبت جو ہے وہ بانٹ رہے ہیں لوگوں میں، یعنی مختلف طریقے سے ہم نے یہ بالکل سوچنا چھوڑ دیا کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہمارا رب جو ہے وہ ہمارے قریب تر ہو سکتا ہے، کون سی ایسی جگہ ہے کہ ہم جہاں کھڑے ہوں تو اپنے رب کی طرف سے توبہ پا سکتے ہیں، اپنے رب کی طرف سے ہم مغفرت پا سکتے ہیں، اپنے رب کی طرف استغفار کرنے سے ہم کس طرح بخشے جا سکتے ہیں۔ یعنی ہم نے رب کو غفور الرحیم سمجھ کر اس کی طرف آنا بالکل چھوڑ دیا، بلکہ ہم اس طرف جا رہے ہیں جہاں کہ ہمیں بالکل نہیں، یعنی بالکل جہاں پہ ہمارا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ ایک ماں اگر کھڑی ہے اور ایک بچے کو اگر چوٹ لگنی ہے تو وہ اس کو لگ کر رہے گی، ماں اس کو نہیں بچا سکتی۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ سیاستدان، یہ ملک بچانے والے، یہ کیوں ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہی لوگ سب کچھ کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا کچھ کر نہیں سکتا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب بہت تنگ آئے تو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، عذاب کی وعید آ گئی کہ عذاب آ جائے گا۔ حضرت یونس وہاں سے نکل گئے، انہیں 3 دن وہاں رکنا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں رکے کیونکہ 3 دن عذاب کی مہلت ہوتی تھی۔
اب حضرت یونس وہاں نہیں رکے بلکہ وہ وہاں سے چلے گئے. جب حضرت یونس وہاں سے گئے تو ان کی قوم نے کہا کہ یہ واقعی کوئی عذاب آ کر رہے گا، اس لیے کہ حضرت یونس جو یہاں سے چھوڑ کے گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کوئی عذاب آنے والا ہے. اب کیا ہوا کہ وہ سب ایک میدان میں اکٹھے ہوئے، اور میدان میں اکٹھے ہو کر انہوں نے اللہ سے دعا کی، اور جب اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور عذاب ان پر سے ٹال دیا. اب یہی سب سے بڑی غلطی ہم کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا، جو میری ایج کے یا مجھ سے بڑے لوگ ہیں ان کو یاد ہوگا کہ مسجدوں میں نماز استسقاء پڑھائی جاتی تھی. آج کتنے عرصے سے بارشیں نہیں ہوئیں، لیکن جن علاقوں میں بارشیں نہیں ہوئیں کیا وہ نماز استسقاء کے لیے نکلے؟ گلیشیئر پگھل چکے ہیں، پانی ختم ہو رہا ہے، ہر طرف کے حالات اتنے سخت ہو گئے ہیں، معیشت ہماری کہاں جا رہی ہے، ہماری اکانومی بالکل ڈوب رہی ہے، ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پریشان ہے، مہنگائی کا یہ عالم ہے. آپ یقین کریں کہ مجھے اپنے بچپن میں کچھ یاد پڑتا ہے کہ جس طرح سے مہنگائی کا ایک دور آیا، ہر دور میں مہنگائی کا ایک وہ رہا، لیکن اس ریشو سے نہیں جو آج ہے. تو آپ یقین کریں کہ کچھ جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ کچھ چینی مہنگی ہوئی تھی، آٹا مہنگا ہوا تھا، تھوڑا سا گندم مہنگی ہوئی تھی، اور کیا ہوا کہ تمام لوگ محلوں میں نکل آئے اور سب نے محلوں میں دوپہر میں صفیں بچھا کر، یعنی جو کھلا علاقہ تھا وہاں پر نماز توبہ پڑھی. بالکل اسی طرح جیسے حضرت یونس کی قوم نکلی اور انہوں نے میدان میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، مغفرت کی، اور کہا کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم آئندہ اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کریں گے جو تیری شان کے خلاف ہو، تیری اجازت کے خلاف ہو، تیرے حکم کے خلاف ہو. تو ہم اتنے گناہ گار ہو گئے، اتنے گناہ گار ہونے کے باوجود ہم نے یہ نہیں کر رہے کہ ہم نکلیں، میدانوں میں نکلے. جو لوگ اتنے بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں، ہم ان کے جلسوں میں تو پہنچ رہے ہیں جیسے کہ وہ ہمیں بچا ہی لیں گے. ہمیں نہیں پتا کہ وہ اس جلسے سے واپس اپنے گھر تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں، وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی سیاسی جماعت کا لیڈر ہو. ہمیں نہیں پتا کہ موت کس کے سر پہ کھڑی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ موت ہمارے سر پہ کیسے کھڑی ہے. آج وقت ہے نکلیں، اپنے محلوں میں نماز توبہ کا، نماز استسقاء کا، کہ اللہ کی رحمت ہم پر برسے، اللہ کی طرف سے توبہ ہمیں ملے، ہم مغفرت کریں، اپنے رب سے مانگیں، اور اس طرح مانگیں کہ ہماری تمام نسلیں جو ہیں آنے والی وہ ٹھیک ہو جائیں. کیا ہم اپنے نسلوں کو کچھ نہیں دے سکتے؟ آج اگر مجھے یاد ہے تو میری ایج کے اور لوگوں کو بھی یہ چیز یاد ہوگی، اور ان لوگوں کو بھی نکلنا چاہیے تاکہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو بھی پتہ لگے کہ جب گناہ حد سے زیادہ بڑھ جائیں اور ایسے حکمران آ جائیں کہ جو ہمیں نہ تو کچھ دے سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی ہماری صحیح طور پر رہنمائی کر سکتے ہیں، نہ ہی ہمارے ملک کو بچا سکتے ہیں، تو ہم نے ان حکمرانوں سے کس طرح پناہ لینی ہے، کس طرح ہم نے میدانوں میں نکلنا ہے، کس طرح ہم نے محلوں میں نکل کے اللہ سے اپنے اعمال کی توبہ کرنی ہے. اجتماعی توبہ کریں، خدا کے لیے اجتماعی توبہ کی طرف آئیں، اور جب آپ اجتماعی توبہ کی طرف آئیں گے تو رب تعالیٰ ہماری ضرور سنے گا، رب تعالیٰ ہماری طرف ضرور نظر کرے گا اور ہماری طرف رحمت کے وہ آثار دے گا جو انشاءاللہ ہمارے ملک کو بھی بچا جائیں گے، اور ہمیں بھی، یا شاید ہماری آنے والی نسلوں کو بھی. ہماری آنے والی نسلوں کو پتہ لگنا چاہیے کہ ہر غم میں، ہر دکھ میں، ہر پریشانی میں، ہر تکلیف میں رب کے علاوہ کوئی نہیں جو ہمارا ساتھ دے سکے، اور جس کا رب ہو گیا اس کو سب مل گیا. تو آئیے ہم سب اجتماعی طور پر اپنے اپنے محلوں میں، اپنی مسجدوں میں، اپنی جگہوں پر باہر نکل کر نفل حاجت پڑھیں، نفل توبہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیں، اجتماعی توبہ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں ان تمام چیزوں کی طرف سے جو کہ ہماری زندگیوں کو گھیرے ہوئے ہیں، ان تمام گناہوں سے
पनाह मांगते हुए अपने रब की तरफ आएँ जो हमारी ज़िंदगियों को इस तरह गला रही हैं जैसे नासूर होता है, नासूर की तरह जो हमें चिमट चुके हैं। अल्लाह ताला हमें उन सब चीज़ों से पनाह दे। तो आएँ अपनी मस्जिदों में इनकाद करें, नमाज इस्तिस्का के लिए, नमाज तौबा के लिए, नमाज मग़फ़िरत के लिए आएँ, अपने रब से मांगें। इन तमाम हालात से बचने का एक ही तरीका है कि अपने रब के आगे झुक जाएं, अपने रब के आगे सजदे करें, अपने रब से मग़फ़िरत मांगें। आज वक्त है, आएँ हम सब निकलते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।